بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے سننے والے میٹھے میٹھے پیارے پیارے بھائیوں اور بہنوں کی خدمت میں خوشبو سے معطر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین معظم، ہم مختلف موضوعات پر گفتگو کرنے کے لیے مختلف شخصیات کو بلاتے رہتے ہیں۔ آج ہم نے ایک بار پھر حضرت علامہ صاحب کو اپنے پروگرام میں بلایا ہے۔ حضرت علامہ صاحب کو آپ پہلے بھی کئی موقعوں پر کئی بار سن چکے ہیں اسی چینل پر۔ سامعین معظم، یہ فطرانے کے مسائل ہوں علامہ صاحب گفتگو کر چکے ہیں مفصل، اور حج کے ایام ہوں ان پر بھی گفتگو کر چکے ہیں، زکوٰۃ پر بھی ان کے مفصل قسط وار پروگرام آپ سن چکے ہیں۔ اگر آپ نے نہیں سنے ہیں تو یہ سارے پروگرام قسط وار جو ہیں اسی آپ کے اپنے پسندیدہ چینل خوشبو کے پر موجود ہیں۔ آج ہم جس اہم موضوع پر اہم ٹاپک پر بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ سامعین معظم، میری طرح بہت سے لوگوں نے چینل بنا رکھے ہیں، یوٹیوب چینل۔ وہ لوگوں کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے کہ وہ ویڈیو مکمل دیکھیں، ان کا جو موضوع ہے وہ اس کو مکمل سنیں، اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ انہوں نے راغب کرنے کا طریقہ، کھینچنے کا طریقہ بنایا ہوا ہے۔ ان میں ایک مین طریقہ یہ ہے علامہ صاحب، وہ یہ کہ وہ جو تھمبنیل بناتے ہیں، تھمبنیل کہہ لیں، اوپر تھمبنیل ہوتا ہے جس کو ہم تھمبنیل کہتے ہیں، یا دوسرے عام الفاظ میں ہم ٹائٹل کہہ لیں، اس پر کچھ اس طرح کی عجیب و غریب تصویریں لگاتے ہیں جو حقیقت پر مبنی معلوم ہوتی ہیں، لیکن وہ حقیقت نہیں ہوتی ہے۔ جب انسان اس ویڈیو کو آن کرتا ہے، ویڈیو کو چلاتا ہے، تو وہ مکمل دیکھنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ جب وہ مکمل ویڈیو واچ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں مجھ جیسے، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہم نے سماعت کیا، سنا، دیکھا، یہ سراسر جھوٹ پر مبنی تھا۔ 1% حقیقت تو باقی سب جھوٹ ہوتا ہے۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں، کہنے والے، حقیقت بھی یہی ہے، کہتے ہیں یہ ہماری کمائی کا ذریعہ ہے۔ بے شمار لاتعداد خواتین حضرات اس سے واقعہ کما بھی رہے ہیں۔ وہ جتنی کما رہے ہیں، کتنی کما رہے ہیں، یہ موضوع نہیں ہے، اس پر ہم بات نہیں کرتے ہیں۔ وہ کما رہے ہیں الحمدللہ۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو مزید ترقیاں دے، عزت دے، ان کے اس کاروبار، اس رزق میں جس کو وہ کاروبار سمجھ کر رہے ہیں، مزید برکت پیدا فرمائے۔ مجھے کسی سے حسد یا جلن اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے۔ شاید کچھ لوگ مجھے سننے والے یہ سمجھیں کہ یہ کوئی حسد کی بات ہے، جلن کی بات ہے، یہ نہیں ہے، کیونکہ میرا بھی چینل ہے، ان کے بھی چینل ہیں۔ یہ جو ہے نا تمیز کچھ لمبی ہوتی جا رہی ہے۔ سامعین معظم، میں آتا ہوں اپنے سوال کی جانب۔ سوال یہ ہے کہ جب آپ لوگ، میرے جیسے دیگر لوگ کہتے ہیں کہ جناب والا یہ ہم جو آپ کو دکھا رہے ہیں یہ حقیقت پر مبنی ہے، تو تھمبنیل پر جو کچھ لکھتے ہیں وہی کچھ اندر نہیں ہوتا ہے، اندر کچھ اور ہوتا ہے، تھمبنیل پر، ٹائٹل پر کچھ اور ہوتا ہے۔ آپ جو یوں کہہ لیں کہ اس کی تشریح کرتے ہیں اوپر، اس کے اندر وہ کچھ نہیں ہوتا ہے۔ میں اب علامہ صاحب کی طرف آتا ہوں۔ علامہ صاحب، آپ یہ بتلائیں، یہ فرمائیں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں یہ واضح کر دیں، حقائق کھول دیں کہ تھمبنیل پر کچھ اور، اندر کچھ اور، کیا اس طرح کمانا، اپنے اوپر، اپنے بیوی بچوں کے اوپر، اپنے والدین کے اوپر، بہن بھائیوں کے اوپر، اپنے دوستوں کے اوپر خرچ کرنا، میری نظر میں سمجھتا ہوں یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ اگر روزی ہے تو یہ حلال نہیں ہے۔ آپ بتلائیں کہ میری رائے درست ہے یا نہیں ہے۔ سامعین معظم، اس لیے میں نے اپنا علامہ صاحب کو دعوت دی تاکہ آپ یہ نہ کہہ سکیں، اپنی رائے پیش کر دی، بس ہماری نہیں سنی۔ اس لیے علامہ صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔
اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، تو یہ جو مسئلہ سفینہ صاحب نے بتایا ہے، آپ کو تفصیل سے بھی تھوڑا سا بتایا ہے، تو مختصر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حصول رزق حلال عین عبادت بھی کہا جاتا ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں، تو بلکہ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے جس کا مفہوم ہے، جب اپنا کوئی برسر روزگار اپنے روزگار پر جاتا ہے، کوئی چیز بیچتا ہے، جس قسم کی بھی چیز ہو، اس کے عیب، اس کے نقائص کو گاہک کے سامنے اوپن کرے، اس کو بتائے یہ کپڑا ہے، اس میں یہ عیب ہے، یہ بکری، بھیڑ، یہ اونٹ، گائے ہے، اس میں یہ عیب ہے، آپ کی مرضی، میں نے یہ اتنی پیسے اس کے لینے ہیں، تو اگر وہ لینے والا باخوشی لے لیتا ہے تو اس کا رزق مطلق حلال ہے۔ اگر وہ اس کے جو عیب ہیں وہ اوپن نہیں کرتا، ظاہر نہیں کرتا، تو اس کا مطلق رزق حلال نہیں ہوتا، اس نے دھوکے سے کمایا ہے، اس نے دکھایا کچھ اور ہے، اس میں نقص نکلے ہیں، بعد میں نکلا کچھ اور ہے۔ تو تھمنل کے لیے اگر جو لوگ برسر روزگار ہیں، اچھا بزنس بنایا ہوا ہے، ان کا اپنا خیال ہے، ٹھیک ہے، تو ان کو چاہیے کہ جو کچھ 3 چیزیں مجھے یاد آ رہا ہے، 3 چیزیں بزرگ فرماتے ہیں کہ سوچ سمجھ کر اٹھاؤ، قدم، قلم، قسم، یہ تینوں چیزیں بہت اہم ہیں، بظاہر بہت چھوٹی نظر آتی ہیں۔ قدم بھی سوچ سمجھ کر اٹھانا چاہیے، قلم بھی سوچ سمجھ کر اٹھانا چاہیے، قسم بھی، اور یہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے۔ اگر کسی بھائی نے کہا کہ وہ پوسٹر وغیرہ پر کچھ اور لکھ دیا، تو لوگوں نے وہ پوسٹر دیکھ کر اس کو اوپن کیا، اس کو سنا، کھولا، تو اس میں وہ موضوع بالکل ہی نہیں تھا، یا 92% جھوٹ تھا، 1% اس میں تھوڑا بہت اس کا معاملہ، اس کا تعلق تھا، اس کا کوئی پوائنٹ انہوں نے شامل کر دیا بیچ میں۔ تو یہ دوستو المختصر میں یہی عرض کروں گا، آپ روزی کما رہے ہیں، بے شک کمائیں، رزق حلال اگر کمانا ہے تو مطلق اس چیز سے بالکل مطلق پرہیز فرمائیں۔ اگر لکھنا ہے جو کچھ تھمنل پہ لکھو، پوسٹر پہ لکھو، اسی کی تفصیل تشریح جب لوگ دیکھیں سنیں تو اسی چیز کی ہو، اور اس میں کوئی چیز داخل نہ فرمائیں۔ اگر آپ یہ کر رہے ہیں جو میں تو یہی آپ کو بتا رہا ہوں، یہ نہیں کرنا چاہیے، تو الٹا دنیاوی طور پہ بھی تمہارے جو کسٹمر یا تمہارے جو دوست ہوتے ہیں، سننے والے سامعین ہوتے ہیں، ناظرین ہوتے ہیں، وہ بدظن ہو جائیں گے، اور آپ لوگوں کو وہ اچھے الفاظ سے بھی یاد نہیں کریں گے، پیٹھ پیچھے مختلف رویے سے بولیں گے، یہ ایسا کر دیا، یہ جھوٹ بولا، اوپر یہ تھا، بیچ میں یہ تھا، اوپن یہ ہوا، اندر یہ تھا، باہر یہ لکھا تھا، باہر کا ہے۔ اس چیز سے اجتناب کریں، شرعی طور پر بھی اس کی ممانعت ہے، یہ دھوکہ دہی میں شمار ہوتا ہے، یہ رزق حلال کو حرام کر دیتا ہے۔ تو اس کی تفاصیل بہت بڑی ہے، اگر کوئی بھائی قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ معلومات سننا اور لینا چاہے تو سفینہ صاحب سے رابطہ کر لیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سامعین معظم، آپ نے علامہ صاحب کی زبانی سنا۔ سامعین معظم، آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے تو دیکھا ہے، آپ نے بھی یقیناً دیکھا ہوگا، علامہ صاحب نے بھی دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ مفتیان کرام، علماء کرام، ان کی فوٹوز لگا دی جاتی ہیں تھمنل پر، اور لکھا جاتا ہے تھمنل کے اوپر ان علامہ صاحب کے بارے میں، ان مفتیان کرام کے بارے میں، ان سے یہ باتیں منسوب کر دی جاتی ہیں، یہ علامہ صاحب، یہ مفتی صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ یہ آپ کلامات پڑھ لیں، ان کلامات کو پڑھنے سے آپ کو فوراً
اتنی رقم مل جائے گی اگر آپ کو رقم کی ضرورت ہے. آپ کا کوئی مسئلہ ہوگا وہ بس پڑھتے ہی اندر فندر حل ہو جائے گا. اگر آپ کے بال سفید ہیں تو آپ یہ کلمات پڑھیں گے. کلمات اوپر لکھے ہوتے ہیں, بتایا جاتا ہے کہ آپ سنیں یہ کلمات لکھے ہوئے ہیں, کلمات کو پڑھیں. آپ بالوں پہ یوں ہی انگلیاں پھیریں گے تو آپ کے بال جو ہے نا اگر سفید ہیں تو فوراً ہی کالے سیاہ ہو جائیں گے. میں قرآن و حدیث کی کسی بات پر شک نہیں کر رہا ہوں, لیکن اس طرح کا علماء کرام سے یہ ایسی باتیں منسوب کرنا یا نن فنن یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. میں آپ کو آگاہی دے دوں کہ کسی مفتی صاحبان علماء کرام نے آج تک یہ بات نہیں کہی کہ انن فنن یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. یہ شعبے باز لوگ ہوتے ہیں, ٹھگ باز, وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, اس طرح کی باتیں ہوتی رہتی ہیں. سامعین معظم, میں اپنے یوٹیوبر بھائیوں سے ہاتھ جوڑ کر اپیل کروں گا علامہ صاحب کی موجودگی میں کہ خدا را ایسے کام نہ کرے, باز جائیں. جو حقیقت ہے وہی ٹھمنر پر لکھیں, جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, کیونکہ علامہ صاحب بھی موجود ہیں. علامہ صاحب بھی جانتے ہیں اسلامی تعلیمات کی روشنی سے کہ جھوٹ بولنے والے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے. آپ اندازہ لگائیں جس پر اللہ تعالیٰ لعنت فرمائے. بظاہر تو وہ ترقی کر رہا ہے میرا بھائی میری بہن, لیکن وہ یہ ترقی نہیں ہے. تو ایک منٹ سفینہ صاحب, قرآن مجید میں بھی حکم آیا ہے, جی اللہ تعالیٰ نے اپنی لارہ کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا ہے لعنت اللہ علی الکافرین, کافرین کے اوپر, کافروں کے اوپر اللہ کی لعنت ہو. اور مقام پر فرمایا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین. یہ بے شک دیکھو یہ کافر لوگ جہنم کے جو ایندھن ہے مطلق, جن پر جنت قطعی حرام ہے, کافروں پر اور مشرکین پر جہنم حلال ہے. تو لعنت صرف کافروں کے لیے ہے, لعنت اللہ علی الکافرین. اور جھوٹ ایسا گناہ ہے, کبیرہ گناہ ہے, لعنت اللہ علی الکاذبین. جھوٹ بولنے پر بھی والے پر بھی اللہ کی لعنت. تو بہرکیف میں یہ عرض کروں گا اس چیز سے اجتناب کریں. سامعین معظم, علامہ صاحب نے آپ کو بتلا دیا قرآن سنت کی روشنی میں کہ یہ صغیرہ گناہ نہیں بلکہ کبیرہ گناہ یعنی بڑے گناہوں میں جھوٹ کا شمار ہوتا ہے. سامعین معظم, کسی نئے ٹاپک کے ساتھ, کسی نئے موضوع کے ساتھ انشاءاللہ علامہ صاحب کو پھر بلائیں گے, وہ بات کریں گے. نئے موضوع تک مجھے دے اجازت علامہ صاحب کے ساتھ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.